جی بچوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے؟ گھر بار سب خیریت ہے؟ تو بیٹا آج ہم شروع کرتے ہیں ایٹم کے بارے میں۔ سب نے سنا ہے ویسے ایٹم کے بارے میں؟ ایٹم کیا ہے؟ ایٹم کو آپ نے کس صورت میں سنا ہے؟ ایٹم بم کی صورت میں یا نیوکلیئر انرجی کی صورت میں؟ یہ لفظ سنے ایٹم بم؟ ایٹم بم سنا ہے؟ تو بیٹا ایٹم بم یہ بھی ایٹم سے بنا ہے، ایٹم سے بنتا ہے، اور یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس کے اندر کسی ایٹم کو توڑا جاتا ہے۔ کسی ایٹم کو جب کسی ایٹم کو توڑتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ انرجی پیدا ہوتی ہے، بہت زیادہ توانائی پیدا ہوتی ہے۔ بیٹا اس توانائی کے خارج ہونے کو بہت بڑی مقدار ہے، اس کو کہتے ہیں ایٹم۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو اب تک کی انسان کی سب سے خطرناک ایجاد ہے۔ کیا ہے؟ خطرناک ایجاد۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ مادے کے سب سے چھوٹے ذرے ہیں، جو چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے اس پہ تحقیق سے بنا ہے، اس پہ تحقیق سے بنا ہے، جس کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے، اس کی موجودگی کا احساس کر سکتے۔ لیکن جب بہت سارے ایٹمز اور مالیکیولز آپس میں مل جاتی ہیں تو وہ چیزیں بنیں۔ دنیا میں جتنا بھی میٹر ہے، دنیا میں جتنا بھی مادہ ہے، وہ چھوٹے چھوٹے ذرات سے ملتے ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے ذرات کو کہتے ہیں ایٹم۔ ان چھوٹے چھوٹے ذرات کو کیا کہتے ہیں؟ آپ ایٹم سے بات کریں۔ اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو جو ایٹم کے بارے میں جو نالج ہے یا اٹامک سائنس ہے، یہ آج کی ایجاد نہیں ہے۔ یہ ایٹم کا کانسیپٹ جو ہے یہ بڑا پرانا ہے۔ ایٹم کا کانسیپٹ بڑا پرانا ہے۔ ایک یونانی فلاسفر تھے، ڈیموکرائٹس۔ کون تھے؟ جی بیٹا، کیا ایٹم کے بارے میں اگر ہمارے ذہن میں پہلے تو سوال آنا چاہیے کہ ایٹم ہے کیا؟ ایٹم کا انسان نے تصور کہاں سے لیا؟ ایٹم کا تصور کہاں سے لیا؟ کب سے انسان کے ذہن میں ایٹم کا تصور ہے؟ ایٹم کا لفظ کس نے دیا؟ سب سے پہلے تو یہ سوالات ہیں کہ واٹ از ایٹم؟ ایٹم ہے کیا؟ ایٹم بم تو ہم نے سنا ہے، نیوکلیئر انرجی بھی سنی ہے، اٹامک انرجی بھی سنی ہے۔ یونائٹڈ نیشن کی اٹامک انرجی کمیشن ہے جو پوری دنیا میں اٹامک انرجی کو کنٹرول کرتی ہے، اس کے ایندھن کو کنٹرول کرتی ہے۔ اور کیونکہ ہم نے ایٹم بم بنائے ہیں انسانیت نے، تو یہ کافی انسانیت کے لیے خطرناک چیز بھی ہے۔ لیکن جو بھی چیز بیٹا خطرناک ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں۔ ایکچولی کوئی بھی چیز جو اللہ پاک نے کریٹ کی ہے، کوئی بھی چیز ناکارہ نہیں ہے، کوئی بھی چیز ناکارہ نہیں ہے۔ یہ انسان ہے کہ جس نے ڈیسیژن لینا ہے کہ وہ علم کو یا اس طاقت کو پازیٹیو چیزوں کے لیے استعمال کرے یا نیگیٹو چیزوں کے لیے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ تو جب ہم چیزوں کو نیگیٹو کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس سے ڈسٹرکشن، ڈسٹرائے اور انسانیت کی تباہی ہوتی ہے۔ اگر ہم انہیں چیزوں کو مثبت چیزوں کے لیے استعمال کریں، کیونکہ ہر چیز کے بیٹا دو پہلو ہیں، ہر چیز کے دو پہلو ہیں۔ ایک ایٹم بم ہے اور دوسرا ایٹامک انرجی سے ہم توانائی پیدا کر رہے ہیں، بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ اٹامک پاور پلانٹس ہیں نا بیٹا، ہمارے ہاں چشمے میں بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم اسی اٹامک انرجی سے اب ہم بجلی پیدا کرتے ہیں۔ یہ وہ دنیا کی سب سے اسٹرانگیسٹ انرجی فارم ہے، یا سب سے زیادہ انرجی ایفیشینٹ ایک ایسا پروسیس ہے جس کو انسان نے ایجاد کیا ہے، ڈسکور کیا ہے، اور وہ ہے اٹامک انرجی۔ اور اٹامک انرجی کیا ہے؟ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ جب ہم ایٹم کو توڑتے ہیں تو اس کو جوڑے رکھنے والی جو طاقتیں ہیں تو وہ ریلیز ہوتی ہیں۔ جب وہ ریلیز ہوتی ہیں تو یہ بہت زیادہ مقدار، بہت تھوڑی سی مقدار کی مادے کی استعمال کر کے ہم بہت زیادہ مقدار میں انرجی پیدا کرتے ہیں۔ اور اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اٹامک بم بنایا۔ لیکن اب الحمدللہ اٹامک انرجی پہ پازیٹیو کام ہے۔ اٹامک مٹیریل جو ہوتے ہیں بیٹا، ان سے ریڈیشنز ہوتے ہیں۔ ان سے کیا نکلتی ہیں؟ ریڈیشن۔ ان کے ذریعے ہم مختلف بیماریوں کا علاج کریں، جیسے کینسر ہے اور بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں۔ ہمارے ہاں ایسے ہاسپٹلز ہیں جو کہ اٹامک انرجی سے مختلف بیماریوں کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں۔ تو بیٹا اللہ پاک نے جو بھی چیز تخلیق کی ہے اس کے دو پہلو ہیں، ایک اس کا اچھا پہلو ہے اور ایک اس کا غلط پہلو ہے۔ اور اللہ پاک نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ تم چاہو اچھا رستہ اختیار کرو، چاہو تو برا رستہ کرو۔ تو بیٹا جب انسان نے ایٹامک انرجی کے اچھے پہلو کی طرف سوچنا شروع کیا تو اس سے پازیٹیو پہلو، نیگیٹو پہلو بھی ہے، ڈسٹرکشن ہے، وار ہے، تباہی ہے، ہتھیار ہے، لیکن دوسری جانب اس کی پازیٹیو چیزیں ہیں۔ اسی سب ایٹامک پارٹیکلس پہ تحقیق کریں تو آپ حیران ہوں گے
کہ یہ جو الیکٹرانکس کی جتنی بھی گیم چلتی ہے، الیکٹرانکس ہے نا، اس میں الیکٹران چلتے ہیں، تو بیٹا الیکٹران بھی ایٹم کا ایک سب اٹامک پارٹ ہے. کیا ہے؟ سب اٹامک پارٹ ہے. اسی طرح بیٹا ہم نے جب ایٹمز کے بارے میں اور مختلف ایلیمنٹس کے بارے میں تحقیق کی، مادوں کے بارے میں تحقیق کی اور مادوں کی تاثیر کے بارے میں تحقیق کی، تو انسان نے اس سے بڑے فائدے اٹھائے. انسان نے اس سے، کیونکہ جب ہم ان کی پراپرٹیز کو جان لیتے ہیں تو ان کی پراپرٹیز کو ہم پراپرلی استعمال کر سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ پراپرلی استعمال کر سکتے ہیں. تو چلیں بیٹا، یہ تو تھا بیسک انٹروڈکشن جو آج کی دنیا میں خبروں میں آپ سن رہے ہوتے ہیں ایٹم کے بارے میں، جو ہم اب پڑھنا چاہ رہے ہیں ان کے بارے میں کرنٹ افیئرس کے اندر، یہ جو آپ کے کانوں تک جو آوازیں یا باتیں پہنچی ہیں میں نے ان کا ذکر کیا کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ آلریڈی آپ جانتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں جانتے ہیں. لیکن اب ہم اس کو تھوڑا سا سائنٹیفکلی ڈیفائن کریں. کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ سائنٹیفکلی، کہ ایٹم کا جو کانسیپٹ ہے وہ کہاں سے آیا، پھر ایٹم کے اندر ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی، کیسے ہم نے ایٹم کو آئیڈینٹیفائی کیا، ڈسکور کیا، اور اس کے بارے میں جو اس کی مختلف پراپرٹیز ہیں ہم نے اس کو کیسے، اس کی تھوڑی سی ہسٹری بیان کریں گے، پھر ایٹم کی اسٹرکچر بیان کریں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ دنیا میں کتنی ٹائپس کے ایٹمز موجود ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، اور کون کون سے سب اٹامک پارٹیکلز. کیا خیال ہے؟ اسٹارٹ کریں پھر؟ جی. سب سے پہلے بیٹا اسٹرکچر آف ایٹم. واٹ از ایٹم؟ پہلا کوشچن تو یہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ایٹم ہے کیا؟ ایٹم ہے کیا؟ کوشچن. ٹھیک ہے بیٹا، یہ تصور، یہ لفظ کہاں سے آیا؟ باقی چھوڑ دیں کہ ایٹم ریئلٹی کیا ہے، یہ لفظ ایٹم کیا ہے. سب سے پہلے بیٹا اس کا جو ایٹم کا جو تصور ہے یا ایٹم کا نام جو یوز کیا تھا وہ ایک یونانی فلاسفر تھے، ڈیموکریٹس. کون سے تھے؟ ڈیموکریٹس ایک یونانی فلاسفر تھے جنہوں نے انسانیت کے اندر سب سے پہلے ڈاکومنٹ کیا لفظ ایٹم. اس کو لفظ ایٹم کو انہوں نے ڈاکومنٹ کیا اور بیان کیا. اور ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ کسی بھی مادے کو جب ہم توڑتے جائیں، کسی بھی مادے کو توڑتے جائیں، دو میں تقسیم کرتے جائیں، ایک ذرہ ہو اس کو دو میں تقسیم کریں، پھر جو آ جائے اس کو پھر مزید دو میں تقسیم کریں، پھر مزید دو میں تقسیم کریں، اور یہ سلسلہ چلاتے رہیں، یہ سلسلہ چلاتے رہیں، اور یہاں تک چلاتے رہیں کہ مزید ہم اس کو چھوٹے ذروں میں تقسیم نہ کر سکیں. یعنی مادے کا وہ مقام آ جائے گا جس سے ہم اس کو مزید چھوٹے ذرات میں تقسیم نہیں کر سکتے. بیٹا ڈیموکریٹس نے کہا کہ وہ ذرہ جس کو ہم مزید چھوٹے ذرات میں تقسیم نہیں کر سکتے اس کو اس نے لفظ دیا ایٹم. اس نے اس وقت اس کو کیا نام دیا؟ ایٹم کا. تو لفظ ایٹم جو ہے وہ یونانی فلاسفر، گریک فلاسفر ڈیموکریٹس کی ایجاد، اس نے فلوٹ کیا، اس نے کوائن کیا ہے کہ ایٹم مادے کا وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے جس کو مزید تقسیم نہیں کیا جاتا. یہ بیٹا اس وقت کا کانسیپٹ تھا جو بالکل ٹھیک ہے. آج جدید دنیا میں ہم جانتے ہیں کہ ہم ایٹم کو توڑ سکتے ہیں، ایٹم کو توڑ سکتے ہیں. اس کو نیوکلیئر فیژن کہتے ہیں. ہم ایٹم کے مرکز کو توڑ سکتے ہیں، ایٹم کے سب اٹامک پارٹیکلز کو علیحدہ علیحدہ کر سکتے ہیں. بلکہ اب تو بیٹا ایک بہت بڑی سوئٹزرلینڈ کے اندر ایک اٹامک ریسرچ لیب ہے جو کہ تقریباً 27 کلومیٹر کے ڈایا میٹر میں ایٹمز کو دوڑایا جاتا ہے. ایٹمز کو الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کے اندر ان کو تیزی سے دوڑایا جاتا ہے، اور اتنی تیزی سے دوڑایا جاتا ہے کہ وہ اسپیڈ آف لائٹ تک چلے جاتے ہیں. اور پھر ان ایٹمز کو اور سب اٹامک پارٹیکلز کو آپس میں ٹکرایا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ ٹکرایا جاتا ہے. جب وہ ٹکراتے ہیں تو وہ ٹوٹتے ہیں اور ان سے مزید سب اٹامک پارٹیکل. اب تو ہم ہنڈریڈز آف مزید ایٹم کے اندر ہم نے تو 3 میجر پارٹیکلز پڑھنے ہیں نا، الیکٹران، پروٹون اینڈ نیوٹران، یہ بھی آپ نے سنے ہوں گے. تو بیٹا اب تو اس سیرن، اس لیبارٹری کو کیا کہتے ہیں؟ سیرن. اس میں پاکستانی سائنٹسٹ بھی کام کر رہے ہیں. اس کے اندر جب الیکٹران ایٹمز کو توڑا گیا تو اس کے اندر تو ہنڈریڈز آف ٹائپس آف مزید فردر پارٹیکلز ہیں. یعنی گریک دور میں، یونانی فلاسفرز کے دور میں، یا جب یونانی تہذیب تھی اس وقت ہم نے ایٹم کے تصور سے کام شروع کیا ہے. اور اس وقت جو انسان کا تصور تھا کہ ایٹم ایک ایسا ذرہ ہے مادے کا جس کو مزید چھوٹے ذرات میں تقسیم نہیں کیا جاتا. آج 21 سینچری میں الحمدللہ انسان اس مقام پہ پہنچا ہے، انسان کی وزڈم، انسان کی ٹیکنالوجی اس مقام تک پہنچی ہے کہ ہم اس ایٹم کو آج توڑ رہے ہیں اور اس کے اندر مزید ہنڈریڈز آف سب اٹامک پارٹیکلز کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، ان کی پراپرٹیز کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمیں بڑا فائدہ ہو رہا ہے. اب ہم موو کر رہے ہیں ایسے کمپیوٹر کی جانب جو سپر کمپیوٹر ہے، کوانٹم کمپیوٹر. تو وہ انہی سب اٹامک پارٹیکلز کی جو پراپرٹیز ہیں انہی کو یوز کرتے ہوئے ہم ان کو ڈیولپ کریں، مزید ہم ٹیکنالوجی کو بہتر کرتے جائیں. تو بیٹا ان کو غور سے سنیں کیونکہ آپ اگلی نسل ہیں.
آپ کیا ہیں؟ آپ اگلی نسل ہیں. جب آپ اس چیز کو غور سے دیکھیں گے تو اس سے اور زیادہ بہتر چیزیں جو ہے نا وہ ڈسکور ہوں. کیونکہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے علم کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ علم کے بارے میں. کہ آج جو علم ہے نوجوانوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر کہ ساری چیزیں سارے علم میں لکھ دوں اور آپ پڑھ لیں. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فزوتر ہے یہ نظارہ. کہ بچوں اگر آپ اس کو اپنے نگاہ اور اپنے دل اور اپنے غور و خوض سے اور اپنی عقل سے ان چیزوں کو مستقبل میں دیکھیں گے تو یہ نظارہ جو آج میں دیکھ رہا ہوں آپ کو اس سے بھی زیادہ بہتر نظر آئے. کیونکہ ڈیموکریٹس نے کیا دیکھا تھا؟ مادے کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جو مزید تقسیم نہیں ہو سکتا. آج انسان اسی مادے کے چھوٹے سے چھوٹے ذرے کو تقسیم کر چکا ہے اور اس کے اندر مزید ہنڈریڈز آف سب ایٹامک پارٹیکلز کو دریافت کر چکا ہے اور ان کی پراپرٹیز کو دریافت کر چکا ہے اور ان پراپرٹی سے بینیفٹ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے. تو کیا خیال ہے؟ تو ان ہنڈریڈز آف تھاؤزینڈز آف ایئرز کے بعد کیا وہ نظارہ مزید بہتر نہیں ہو گیا حضرت علامہ اقبال کی سوچ کے مطابق؟ تو بچوں میں آپ سے بھی یہی توقع رکھتا ہوں, مجھے آپ سے بھی یہی امید ہے کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو بھی وہی دماغ دیا ہے, آپ کو بھی دو کان دیے, دو آنکھیں دی ہیں, ذہن دیا ہے, عقل دی ہے, وجود دیا ہے اور اس زندگی میں دنیا میں بھیجا ہے تو کسی کام کے لیے بھیجا ہے. میں آپ سے یہی ایکسپیکٹیشن کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو اچھی طرح لرن کریں, اپنے اندر سموئیں اور جب آپ ان کو اپنی نظر سے, اپنے وزڈم سے اور اپنی عقل سے جو اللہ نے آپ کو دی ہے اس کے ساتھ دیکھیں گے تو یہ نظارہ جو آج نظارہ ہے یہ اس سے بھی زیادہ بہتر نظارہ ہوگا. صرف ایک بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے چیزوں کی اچھائی کی جانب جانا ہے, برائی کی جانب نہیں جانا. کیونکہ مسلمان جو ہے وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے انسان کو, کسی دوسرے مسلمان کو نقصان نہ پہنچے. اس کے علم سے, علم وہی ہے جس سے فائدہ ہو انسان کو. علم وہ ہے جس پہ عمل کیا جائے اور جس کا انسانیت کو فائدہ ہو. اگر وہ علم ہو جس پہ عمل بھی نہ کیا جائے اور جس کا انسانیت کو فائدہ بھی نہ ہو تو وہ علم بیکار ہے. وہ علم کیا ہے؟ بیکار ہے. اور دوسرا یہ کہ بیٹا علم کو صرف ڈگری حاصل کرنے کے لیے استعمال نہ کریں. ڈگری تو ایک بائی پروڈکٹ ہے, وہ تو ایک میئرمنٹ ہے, ایک علیحدہ پروڈکٹ ہے. اصل میں آپ کا جو پروڈکٹ ہے, یہ اصل میں آپ کا جو ٹارگٹ ہونا چاہیے, جو مشن ہونا چاہیے وہ علم کی تحصیل ہے, وزڈم حاصل کرنا ہے, حکمت حاصل کرنا ہے. ایسے ہی نا بچوں؟ تو تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. اب ہم ڈیموکریٹس اور ایٹم کے لفظ سے آگے نکل کر اسٹرکچر آف ایٹم کی طرف آتے ہیں. آگے نکل کر اسٹرکچر آف ایٹم, کہ ایٹم ہے کیا, ایٹم کی اسٹرکچر کیا ہوتی ہے. تو چلتے چلتے بیٹا گریک فلاسفر سے ہم آ گئے ہیں 19th سینچری میں. 19th سینچری میں بیٹا ایک انگلش سائنٹسٹ تھے جن کا نام تھا جان ڈالٹن. کیا نام تھا؟ جان ڈالٹن. یہ انگریز تھے اور انگلستان میں رہتے تھے. انہوں نے 19th سینچری میں ایٹامک ماڈل بھیجا. سائنس نے تجربات کیے کہ ایٹم کیا ہے, اس کی شکل کیا ہے, اس کے اندر سب ایٹامک پارٹیکل کیسے ارینج ہے. تو اس نے ایک ماڈل پیش کیا, اس نے ایک تصور دیا کہ ایٹم جو ہے وہ ان چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کی شکل یہ ہوتی ہے, اس کی شیپ یہ ہوتی ہے, اس کی یہ پراپرٹیز ہوتی ہے. تو بیٹا اس کی ایک سکیمیٹک ڈائیگرام ہم نے بنائی ہے اور وہ ہے بیٹا کاربن کی. کس کی ہے؟ کاربن کی. کوئلہ, جسے آپ کوئلہ کہتے ہیں, کاربن ہے نا, آپ سمجھتے ہیں. اس دنیا میں سب سے زیادہ پائے جانے والا جو جانداروں کے اندر ایلیمنٹ ہے واٹر کے بعد وہ بیٹا کاربن ہے. کیا ہے؟ کاربن. کاربن سب سے زیادہ پایا جاتا ہے. تو کاربن کو اگر ہم دیکھیں تو جان ڈالٹن نے جو ماڈل پیش کیا تھا اس نے کہا کہ کسی بھی ایٹم کے دو پارٹس ہوتے ہیں, کسی بھی ایٹم کے دو پارٹس ہوتے ہیں. ایک بیٹا اس کا نیوکلیس ہے, ایک کیا ہے؟ اس کا نیوکلیس ہے, اس کا کور ہے, درمیان کے اندر ایک حصہ ہے اس کا جس کے اندر نیوٹران اور پروٹان ہوتے ہیں, جس کے اندر نیوٹران اور پروٹان ہوتے ہیں. جبکہ اس کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے ان کے اندر الیکٹرانز گردش کرتے ہیں, ان کے اندر الیکٹرانز اپنے اپنے مداروں میں گردش کرتے ہیں. ان مداروں کو یا اس خالی جگہ کو جہاں پہ الیکٹران گردش کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں آربٹس. کیا کہتے ہیں؟ آربٹس. اور اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مدار. نیوکلیس کو مرکزہ کہیں گے, مرکز کی وجہ سے مرکزہ, اور ایک گرد کے علاقے کو کہیں گے آربٹس یا مدار. جس طرح بیٹا سورج کے ارد گرد زمین اور باقی سیارے گردش کرتے ہیں نا بیٹا, اسی طرح کسی بھی ایٹم کے نیوکلیس کے ارد گرد اس کے الیکٹرانز گردش کرتے ہیں, اس کے الیکٹرانز گردش کرتے ہیں. اور نیوکلیس کے اندر کون کون سے دو سب ایٹامک پارٹیکلز ہوتے ہیں؟ پروٹونز اینڈ نیوٹرون. ٹھیک ہے بیٹا. سو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی ایٹم کے اندر تین طرح کے سب ایٹامک پارٹیکل ہوتے ہیں, پروٹونز, نیوٹرونز
इलेक्ट्रॉन। 3 तरह के पार्टिकल्स हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं वो एटम के न्यूक्लियस में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं, गर्दिश करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये है वो एटॉमिक मॉडल इस फॉर्म में कि किसी भी एटम की शेप क्या होगी, किसी भी एटम की शेप क्या होगी, उसके अंदर कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और वो कहाँ कहाँ रिजाइड करते हैं, उन पे चार्ज कौन सा है, उन पे चार्ज कौन सा है। अगर हम चार्ज के हवाले से बेटा देखें इन तीनों पार्टिकल्स को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेटा कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, माइनस चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है। प्रोटॉन के ऊपर भला कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन जैसे इनके नाम से ही पता चल रहा है तो ये न्यूट्रल होते हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता। मैंने क्रॉस लगाया है, मीन के कोई चार्ज नहीं होता। तो ये बेटा जॉन डाल्टन ने 19th सेंचुरी में ये मॉडल पेश किया, एटम की स्ट्रक्चर और एटम की शेप। ठीक है बेटा, अब हम जानते हैं कि मैटर जितना भी मादा है, कोई भी ऐसा मादा अभी तक हमने डिटेक्ट नहीं किया जो एटम से ना बना, जो एटम से ना बना, चाहे मादा सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो या गैस फॉर्म, यानी कि ठोस हो, माया हो या गैस हो, उसकी जो कंपोजिशन है वो बुनियादी पार्टिकल जिससे वो बना है वो एटम ही है, वो एटम ही है। और इस दुनिया में बेटा 108, 109 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, यानी ऐसे मादे हैं जो सिर्फ एक ही किस्म के एटम से बने होते हैं। जैसे लोहा, लोहे के अंदर तमाम जो एटम्स हैं वो लोहे के होंगे तो वो लोहा है। ठीक है बेटा, इसी तरह कार्बन, कोयला अगर आप लें उसके अंदर तमाम के तमाम एटम कार्बन से बने हैं। इसी तरह बेटा एक गैस है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वो एलिमेंट है जिसके अंदर तमाम के तमाम एटम्स हाइड्रोजन के हों। तो ऐसी कलेक्शन या ऐसा मैटर जिसके अंदर तमाम एटम एक जैसे हों, उस मादे को बेटा कहते हैं एलिमेंट। उसको क्या कहते हैं, एलिमेंट। या हम ये कह सकते हैं कि इस दुनिया के अंदर 108 किस्म के एटम्स हैं, 108 किस्म के एटम्स हैं या 108 किस्म के एलिमेंट्स, 108 किस्म के एलिमेंट्स। तो जितने किस्म के एलिमेंट्स हैं उतनी टाइप्स के एटम्स हैं। अब उनमें फर्क क्या होता है, उनमें बेटा फर्क ये होता है कि उनके अंदर ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इनकी तादाद मुख्तलिफ होती है, इनकी तादाद मुख्तलिफ होती है। फर्ज करें हम हाइड्रोजन ले लें तो हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, दूसरा अगर हम एटम लें जिसको नंबर 2 कहा गया है वो है हीलियम, उसके अंदर बेटा क्या होता है, उसके अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, ये हीलियम। लिथियम तीसरा एटम, लिथियम क्या है, तीसरा एटम। इसके अंदर अगर देखें तो 3 प्रोटॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 3 ही न्यूट्रॉन होते हैं। इसका मतलब ये है कि हर एटम जो है उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तादाद मुख्तलिफ है। अदरवाइज तमाम के तमाम एलिमेंट्स और तमाम के तमाम एटम्स इन्हीं 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हैं। अब उनमें फर्क कैसे आता है, एक लोहे और सोने के दरमियान दोनों एटमों में फर्क क्या है, फर्क सिर्फ बेटा ये है कि एक में सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तादाद और है और दूसरे में सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तादाद और है। जो ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तादाद चेंज होती है तो वो एटम चेंज ये मुमकिन नहीं है। अभी तक हम इसको चेंज उस तरह नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल है चेंज करना, इस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना मुश्किल है। ये नहीं है कि हम जो है वो तांबे से सोना बना लें, पॉसिबल है, लेकिन ये इतना महंगा है कि वो सोना बनाना सोने से भी महंगा पड़ जाता है। मुमकिन है हम एटम्स में नए इलेक्ट्रॉन, नए प्रोटॉन ऐड कर सकते हैं बम्बार्डमेंट के जरिए ऐड, लेकिन ये बहुत महंगा काम है। तो अल्लाह पाक ने इतना बड़ा बैरियर बनाया हुआ है कि सोना सोना रहता है, लोहा लोहा रहता है। हालांकि दोनों ही मादे हैं, दोनों ही मेटल्स हैं, दोनों ही धाते हैं। फर्क क्या है, फर्क सिर्फ ये है कि ये जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनकी तादाद लोहे में और है, सोने में और है। समझ आ रही है? तो उनके एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल, तो जब उनकी तादाद मुख्तलिफ होती है तो उनकी टोटल प्रॉपर्टीज तब्दील हो जाती है, उनकी टोटल प्रॉपर्टी तब्दील हो जाती है। लोहा लोहे वाली प्रॉपर्टी शो करता है और सोना सोने वाली प्रॉपर्टी। तो ये हदूद अल्लाह पाक ने इनके अंदर रखी है। जब अल्लाह पाक ने एटम्स को तख्लीक किया है तो इनको ऐसी बाउंड्रीज के अंदर रखा है कि वो अपने दायरे के अंदर है। ये बेटा एटॉमिक लेवल पे कंट्रोल जो है ये सिर्फ अल्लाह पाक का है। नजर आता है ना कि छोटे से छोटे जर्रे के अंदर कैसे मदारों में घुमाता है, और अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए, अगर वो अपने दायरों से निकल जाए तो बहुत बड़ा धमाका, जिस तरह एटम बम होता है
اس طرح ہو سکتا ہے. تو کتنا بڑا کنٹرول ہے اللہ پاک کا, کتنی پاور سے اس کو کنٹرول کر رہے ہیں نا بیٹا. یہ ہے ہمارے اللہ کی قدرت. تو انہی چیزوں سے بیٹا ہمیں وزڈم حاصل ہے, انہی چیزوں سے. کیونکہ یہ دیکھیں کہ ہم تو نہیں نا کنٹرول کر رہے, یا وہ ایٹم خود اپنے آپ کو تو کنٹرول نہیں نہ کر رہا. یہ یہاں تک وہ کیسے بنا ہے, اتنی اس کے اندر پراپرٹیز کیسے آئی ہیں, اتنی ڈائیورسٹی کیسے آئی ہے اس کائنات کے اندر, کہ انہی چند ایٹمز کی وجہ سے, چند ایلیمنٹس کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ پوری کائنات بنا کے ہمارے سامنے رکھی. کتنی خوبصورت کائنات بنی ہے نا بیٹا. یہ بے حساب بے شمار, ہم گن بھی نہیں سکتے, تصور بھی نہیں سکتے کہ یہ کائنات کے اندر کتنے زیادہ ایٹم, الیکٹرونز اور پروٹونز ہیں. اور اللہ پاک ایک ایک ذرے کو کنٹرول کر, ایک ایک ذرے کی پراپرٹیز کو کنٹرول کر رہا ہے نا بیٹا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سونے کا ایٹم جو ہے وہ چاندی کی پراپرٹیز دے, چاندی کا ایٹم جو ہے وہ کاربن کی پراپرٹیز دے. ممکن ہی نہیں, ہر ایک اپنی اپنی پراپرٹیز کو شو کرتا ہے. تو یہ اللہ پاک کا کنٹرول ہے. تو جب بیٹا ہم ان چیزوں کو پڑھتے ہیں, اللہ کی تخلیق کو اس غور سے پڑھتے ہیں, تو ہمیں لازمی بات ہے کہ اللہ پاک کا تصور نہیں ہے. اللہ پاک کی ہمیں معرفت حاصل ہوتی ہے, اس کی گریپ اور اس کا کنٹرول نظر آتا ہے کہ کس طرح وہ ایک کائنات کے ذرے ذرے پہ کنٹرول ہے. بیٹا یہی اصل وزڈم ہے, کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. آیت الکرسی کے اندر ہے نا بیٹا یہ پارٹ کہ تم اللہ کے علم میں سے ایک ذرہ علم بھی نہیں لے سکتے, اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے. اور بیٹا ہر علم اللہ کی بارگاہ سے آتا ہے. جتنے بھی علم ہیں وہ سارے کے سارے کہاں سے آتے ہیں, اللہ کی بارگاہ سے. تو آپ جو ہیں وہ ایک ذرہ بھی علم کا حاصل نہیں کر سکتے کہ جب تک اللہ پاک نہ چاہے, جب تک کہ اللہ پاک نہ چاہے. کیونکہ اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو بیان سکھایا, میں نے انسان کو علم سکھایا. اسی لیے ہم دعا کیا کرتے ہیں, رب زدنی علما, اے رب ہمارے علم میں اضافہ. تو بیٹا حکمت, دانائی, وزڈم یہ تو مومن کی میراث ہے, جہاں سے ملے لے لو. یہ مومن مسلمانوں کی میراث ہے. اور مجھے امید ہے کہ ہماری مسلمانوں کی آئندہ آنے والی نسلیں, جیسے ہماری پرانی قدیم نسلیں تھیں, ہمارے آباء و اجداد تھے, اور وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہے تھے. مجھے امید ہے, آپ لوگوں سے بھی امید ہے, پاکستانیوں سے امید ہے, مسلمانوں سے امید ہے کہ آپ بھی غور و فکر کریں گے اور وزڈم, حکمت اور اس دنیا کی جو علم ہے ان سے فائدہ اٹھانے کا. ٹھیک ہے بیٹا. تو بیٹا یہ تھے وہ بیسک ایٹمس کے بارے میں ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن, کہ اب اس کو ایک بار پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ واٹ از این ایٹم. ایٹم ہوتا کیا ہے. ایٹم کا جو پہلا تصور بیٹا ہے وہ یونانی فلاسفر ڈیموکریٹس نے کیا تھا. اس کے بعد جدید دنیا کے اندر 19 سینچری کے اندر جان ڈالٹن, ایک انگلش سائنٹسٹ تھے, فزسٹ تھے, انہوں نے ایٹم کا ماڈل پیش کیا کہ ایٹم کے دو حصے ہوتے ہیں, ایک نیوکلیس اور دوسرا اس کے آربٹ. نیوکلیس کے اندر دو سب اٹامک پارٹیکل ہوتے ہیں, پروٹونز اور نیوٹرون, اور آربٹس کے اندر جو ہے وہ الیکٹرون روٹیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا بیٹا. تو یہ تصور تھا. اس کے علاوہ ہم نے کاربن کے ایٹم کا ماڈل بنایا. بیٹا زیڈ جو ہے کسی بھی ایٹم کے اندر نمبر آف پروٹونز کو اس ایلیمنٹ کا اٹامک نمبر کیا ہے, اور اس کو کیپٹل زیڈ سے ظاہر کیا جاتا ہے. جبکہ کسی بھی ایٹم کے اندر نمبر آف پروٹونز اور نمبر آف نیوٹرونز کی مجموعی تعداد اس کا میس نمبر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میس نمبر. ٹھیک ہے بیٹا. اس کو اے سے ظاہر کیا جاتا ہے. بیٹا جتنے بھی ایٹمز ہیں دنیا کے اندر ان میں یہی فرق آتا ہے کہ ان کا ہر ایلیمنٹ کا اٹامک نمبر اور میس نمبر ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اور کسی بھی ایٹم کے اندر الیکٹران کی ڈسٹریبیوشن کے لیے جو فارمولہ استعمال کیا جاتا ہے کہ فرسٹ شیل کے اندر کتنے الیکٹران ہوں گے, سیکنڈ شیل کے اندر کتنے الیکٹران ہوں گے, تھرڈ شیل کے اندر کتنے الیکٹران ہوں گے, ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے جو ہم فارمولہ یوز کر سکتے ہیں وہ بیٹا ہے 2n². 2 کو 2 ہی لگانا ہے, n نمبر آف آربٹ ہے اور اس کا اسکوئر لے لینا ہے. فرض کریں میں یہاں سے نکالتا ہوں کہ سیکنڈ آربٹ میں کتنے ہوں گے, تو 2 کا اسکوئر ہو جائے گا. اب دیکھیں 2 × 4 ہو جائے گا, تو یہ کتنے آ گئے, یعنی سیکنڈ آربٹ میں 8 الیکٹران. ٹھیک ہے بیٹا. تو یہ والا وہ جو فارمولہ ہے 2n² والا, جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں کہ کسی بھی ایٹم کے اندر الیکٹرانک کنفیگریشن کیا ہو, ہر آربٹ میں کتنے کتنے الیکٹران ہوں گے, اس ایٹم کے کتنے آربٹس ہوں گے. ٹھیک ہے بیٹا. اور ہر آربٹ میں کتنے کتنے الیکٹران ہوں گے. تو کسی بھی ایٹم کی جو یہ کنفیگریشن معلوم کرنی ہو تو اس کے لیے 2n² کا فارمولہ استعمال کیا. بہت شکریہ بچوں, تھینک یو ویری مچ. آپ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس سے کافی کچھ لرن کیا ہوگا. اس کو ضرور یاد کیجیے گا, بار بار ریپیٹ کیجیے گا تاکہ یہ انفارمیشن آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے اور ان کے بارے میں غور و فکر کیجیے.